بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی۔ ان کی شرافت، نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربت دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت خدیجہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا چرچا ہوا، اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت کے لیے شام لے کر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنسبت دوسروں کے المضاعف معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا، اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نسطورہ تھا، اور دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہا، عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا، یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا، وہو نبی وہو آخر الانبیاء، یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ لات و عزا کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزا پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، یعنی صادق اور سچے ہے۔ اور پھر اس شخص نے کہا، واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا، اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب بالا خانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگے۔ بعد ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پیشتر کبھی اتنا نفع نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے تمام حالات سفر اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا ورقہ ابن نوفل سے جا کر بیان کیا۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس امت کے نبی ہے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے، اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینہ اور 25 روز بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام دیا۔ انشاءاللہ تفصیلی بیان اگلے ویڈیو میں ہم اس پر کریں۔